بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وہ اپنا آرٹیکل جو ایکچولی یہ آرٹیکل 10 سال کی محنت کا نچوڑ ہے، ایک طرح سے بہت سارے اس میں مضمون جمع ہوئے ہیں جو بہت عرصے سے میں سوچ رہا ہوں کہ اصلی اسلامک اکنامکس کیا ہونی چاہیے، یہ فراڈ اسلامک اکنامکس کے بجائے۔ تو یہ بہت اس میں تفصیل ہے، یعنی وہ سمجھنے کے لیے تو یہ بھی میرے خیال میں ابتدائی ایک دو سیکشنز، ایک ہم نے لیکچر پہلے دیا تھا وہ اس مضمون سے پہلے کا مضمون ہے، یعنی اس کو شروع کرنے سے پہلے۔ اب اس مضمون کے پہلے 2 سیکشنز کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ تو یہ پیپر لکھا کیسے کیا، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات ہیں۔ تو دراصل ایڈیٹر آف امریکن جرنل آف اکنامکس اینڈ سوشیالوجی نے مجھے ایک خط لکھا کہ میں ایک ایشو دکھلانا چاہ رہا ہوں کہ نیو کلاسیکل اکنامکس دراصل ایک دین ہے، اور کولونیلزم جو ہے وہ بائبل اور گن کا ایک وہ تھا کہ ایک ہم سویلائز کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو، سویلائزیشن یورپ کی انڈرسٹینڈنگ میں کرسچن بنانا تھا، وہ کہ وہ ہمیشہ 2 نمبر کا کرسچن چاہتے تھے، یعنی کرسچن ہوتا کہ وہ پیس میں بلیو کرے، ہمارے خلاف لڑے نہیں، تو وہ بائبل لے کے اور بندوق کے ذریعے سے پھیلا رہے تھے اس کو۔ تو آج تو نہ بائبل ہے اور نہ بندوق ہے، مگر طاقت بہرحال انہی کے پاس ہے، اور خراج آج کل بھی بلینز آف ڈالرز سب سے غریب ترین ممالک سود کی شکل میں اور دوسرے بھی طریقوں سے امیر ترین ممالک کو دیتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو رہا ہے آج؟ تو اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ نیو کلاسیکل اکنامکس آج کا دین ہے، اور یہ دین ہمیں یہی سکھلاتا ہے کہ سودی قرضے لو اور اس پہ سود واپس کرو، اور اس کو کرنے کے سارے طریقے جو ہیں، تو یہ آج کا دین ہے، اور یہ آج بھی وہی فنکشن پرفارم کر رہا ہے جو پرانے زمانے میں کرسچینٹی اور گنز تھی۔ تو ان دس نیو ورلڈ آرڈر یہ اس کے خط کا مضمون ہے کہ اب ہم لوگ اگر اپنا یہ دین لاگو کرنا چاہتے ہیں پاکستان پہ، تو یہاں کے جو ویسٹرن ٹرینڈ ایلیٹس ہیں ان کو یہ سمجھا دینے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ اکنامکس ہے اور یہ آبجیکٹو فیکٹ ہے، یہ ریالٹی ہے، اس سے کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم یعنی یہ آبجیکٹیوٹی جو ہے یہ فی نفس سے ہی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ یہ آبجیکٹو فیکٹ ہے، اس سے ایک بال ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی ذی عقل آدمی، ذی ہوش آدمی کو یہ بات تسلیم کرنی ہوگی۔ جب ہم نے یہ مان لیا تو بس اب ہم نے ان کا دین تسلیم کر لیا۔ اب ہم وہ ساری خرابیاں پیدا ہوں گی جو کہ میں پہلے بتلا رہا ہوں کہ ہم کہیں گے کہ بھئی یہ تو حقائق ہیں، زمینی حقائق سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسلام تو ہمیں یہ نہیں سکھلاتا کہ جو دیوار نظر آ رہی ہے اس کا انکار کرو کہ یہ دیوار نہیں ہے یہاں پہ۔ تو جب ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ بھئی یہ اسکیرسٹی تو زمینی حقائق میں سے ہے، اس کو تو ماننا ہی ماننا پڑے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو فراوانی دی ہے، تو اب ہم اس کی ریلیٹیو اسکیرسٹی بنا لیں گے کہ ہاں فراوانی تو دی ہے مگر ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی، تو اب جو ہے وہ آپ نے قرآن کی تعویل کر دی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دیا ہے مگر تم کہہ رہے ہو کہ میں نے نہیں دیا، کیونکہ اہل مغرب نے یہ بتلایا، اور وہ جو کہتے ہیں وہ تو آبجیکٹو فیکٹ ہے، اس سے تو کسی کو مفر نہیں، کسی کو انکار نہیں، صرف جو بے عقل آدمی ہے۔ اور چنانچہ یعنی میرے اوپر جب میں یہ بات کہتا تھا تو بہت اسی قسم کی تنقید آتی کہ یہ تو ایمان بول رہا ہے، آپ نے آنکھیں بند کر لی ہیں حقیقت سے، تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور حقائق کو تو تسلیم کرنا ہی پڑے گا، اور اسلام ہمیں یہی سکھلاتا ہے۔ تو یہ اس کے خط کے مضمون ہے کہ یہ کیپٹلزم کی بنیاد، یعنی جو عقیدہ ہے، اور عقیدہ ہمیشہ چھپا ہوا ہوتا ہے، بنیاد میں ہوتا ہے، اور اس کو یعنی اجاگر نہیں کیا جاتا، واضح نہیں کیا جاتا۔ خاص طور پہ جب ہم یہ آبجیکٹیوٹی کا دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کے پیچھے جو نظریہ ہے اس کو سامنے لے آئیں گے، تو پھر تو وہ ٹکرا جائے گا، تو وہ چھپا رہے تو ہی پھر یہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کا خط میں اس نے لکھا ہے کہ دراصل یہ
عقیدہ ہے اس کی بنیاد پہ ہے کہ ہاں یہ انڈیویجولائزڈ معاشرہ ہے، اس میں ہر فرد الگ ہے اور اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ کیا ہے کہ میکسیمائز یوٹیلٹی. مگر یہ مقصد کہاں سے آیا اور یہ کیا یہ مقصد صحیح ہے غلط ہے، اس پہ کبھی بحث نہیں ہوتی. یہ کبھی یہ کوشچن تو اٹھایا ہی نہیں جاتا ہے. ہم یعنی جب اکنامکس پڑھاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ایوری ریشنل انڈیویجول بائی ڈیفینیشن میکسیمائزز یوٹیلٹی، اور بس یہ ہر انسان کا ایک مقصد ہے. یہ کیوں ہوا؟ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے زندگی گزارنے کا؟ ان سب سوالوں کے کوئی جواب نہیں دیا جاتا. کہتے ہیں کہ ریشنالٹی کا تقاضا ہے یہ. اور اس میں بھی دھوکہ بازی یہ دی جاتی ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی کا جو بھی مقصد ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے تو تم محنت کرو گے نا، تو وہ حاصل کرنا یہی میکسیمائزیشن ہے. اب مگر جب اس کو یعنی فارمولے میں لاتے ہیں تو گویا ہر آدمی یہ میکسیمائز کرتا ہے، کیونکہ ہر آدمی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کو حاصل کرتا ہے. مگر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کا مقصد یہی ہے کہ یوٹیلٹی فرام گڈز اینڈ سروس کو میکسیمائز. یہ کبھی بحث نہیں ہوئی کہ مختلف، پہلے تو بات چل رہی تھی جب جسٹیفائی کیا جاتا ہے تو مقصد کو آربیٹری کر دیا تھا، کسی کا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے. مگر جب اس کو پیش کیا جاتا ہے تھیوری میں تو وہ مقصد جو ہے وہ بن جاتا ہے میکسیمائزنگ مٹیریل گڈز سے یوٹیلٹی. یہ کبھی بحث نہیں ہوتی کہ دوسرے مقاصد بھی ہم نے شروع میں جب جسٹیفیکیشن کیا تھا تب تو ہم نے ہر مقصد کی گنجائش دی تھی، مگر اب جو ہے وہ ایک ہی مقصد آ گیا. تو یہ ایک دھوکے کا شکل ہے اور اس پہ کبھی بحث نہیں ہوتی ہے کہ کوئی اور بھی مقصد ہو سکتا ہے. مثلا آپ یہی سوچ لیں، بدھسٹ کو لے لیں، وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا تو سارا کا سارا دھوکہ ہے اور دنیا سے لگاؤ جو ہے وہ سارے غم کا جڑ ہے. تو سب سے بنیادی یعنی بدھسٹ مذہب کی جو بنیاد ہے وہ یہ کہ اپنے دل کو دنیا سے بالکل ہی پاک کر لو، نہ کسی چیز کی تمہیں خواہش ہو نہ کسی چیز کا غم ہو. ویسے تو بعض یعنی یہ اسلام نہیں ہے، اسلام میں دوسرے طریقے سے یہ بات کہی گئی ہے. تو بہرحال مگر یہ تو بالکل صاف ہے. تو چنانچہ اگر کوئی بدھسٹ ہے تو اس کو تو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو اب وہ بدھسٹ جو ہے وہ میکسیمائز کرے گا تو وہ اس طرح سے نہیں کرے گا جس طرح سے اب بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں. اسی طرح سے آمش کمیونٹی ہے امریکہ میں، وہ اپنے آپ کو دور رکھتی ہے جدید ٹیکنالوجی سے، وہ پرانا طرز زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھتے ہیں اور وہ گھوڑا گاڑی چلاتے ہیں، ٹریکٹرز وغیرہ نہیں استعمال کرتے ہیں اور اس طرح سے بہت سارے. تو یہ سارے لوگ ہیں. تو اب ان کا یہ کہنا ہے اکانومسٹ کا کہ یہ ارریشنل لوگ ہیں، اس لیے ان کا کوئی پرواہ میں نہیں لائی جائے. مگر یہ ریشنالٹی پھر ایک دین ہوا اور دراصل یہی بات ہے. تو یہ جو انسان کیا ہے اس کے بارے میں اکنامکس ایک بہت زبردست مضبوط قسم کا سٹینڈ لیتا ہے کہ یہ انسان ہے، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے، مگر یہ کبھی سامنے نہیں آتا ہے. تو یہ کلفرڈ کاب نے مجھ سے لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک اسلامک اکنامکس کا پیپر لکھ کے دیں جو کہ حقیقی اسلام پہ مبنی ہو. اور اس نے کہا کہ میں نے کافی اسٹڈی کیا ہے اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یا اسلامک اکنامکس لیتے ہیں وہ ویسٹرن اکنامکس، اور اس میں کوئی فرق نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور بات یہی ہے کہ جب جب کنونشنل اکنامکس کو آبجیکٹیوٹی کی بنیاد پہ چڑھایا گیا اور جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ یہ آبجیکٹیو ٹروتھ ہے تو اب آپ اس سے فرق تو نہیں نکال سکتے. اگر آپ فرق نکالیں گے تو آپ کہیں گے کہ میں زمینی حقائق سے انکار کر رہا ہوں. اس لیے کسی بھی یعنی جو کنونشنل اسلامک اکنامکس ہے کہیں پہ بھی جہاں ان کو فرق نظر بھی آتا ہے تو وہ اس کو اجاگر نہیں کرتے ہیں. اور میں نے جو اپنی سروے لکھی جو 10-12 سال پہلے اسلامک اکنامکس سروے آف دا لٹریچر، میں نے اس میں کہا کہ ہمارا مقصد ہی یہاں پہ ہے کہ اسلامک اکنامکس ہے کیا چیز. اس میں یہ دیکھوں گا کہ کہاں اسلامک اکنامکس کا ویسٹرن اکنامکس سے اپوزٹ سٹینڈ ہے. صرف اسی پہ میں فوکس کروں گا. ویسے تو ہوں گی چیزیں جو کہ دونوں میں کامن ہے، مگر میرا یہاں پہ مقصد ہی نہیں ہے. میرا مقصد تو یہ ہے کہ وہ دیکھنا کہ ان میں اپوزٹ کیا ہے. تو کسی نے جہاں تک مجھے پتا ہے مجھ سے پہلے اس کو کیا ہی نہیں تھا، حالانکہ جو کانٹرڈکشنز ہیں وہ نظر تو سب کو آ رہے تھے، مگر کسی نے اس کو فوکس نہیں کیا کیونکہ
انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے کانٹرڈکشنز بتلائے کہ اسلام جو ہے وہ اپوزٹ ہے ویسٹرن اکنامکس کا فلانے رخ پہ، تو اس کے معنی کہ اسلام غلط ہے اور ویسٹرن اکنامکس صحیح ہے، کیونکہ وہ ویسٹرن اکنامکس صحیح ہونا تو پہلے سے تسلیم شدہ ہے. تو اسی کو میں نے مسئلہ آف ماڈرن معتزلہ لکھا ہے کہ جب وہ معتزلہ آئے انہوں نے کہا کہ عقل جو ہے وہ دین کے برابر ہے، عقل گریک فلسفہ. تو آج جو ہے وہ مسلمان یہی سمجھتا ہے کہ ویسٹرن اکنامکس جو ہے وہ قرآن کے سے برابر ہے یا بلکہ اس سے فوقیت رکھتی ہے، کہ اگر ویسٹرن اکنامکس نے یہ مسئلہ بنایا تو وہ تو ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتا، وہ آبجیکٹو فیکٹ ہے. تو اب ہم قرآن میں کوئی تعویل کر دیں گے، کوئی اس کا انٹرپریٹیشن نکال لیں گے جس سے دونوں ہم آہنگ ہو جائیں. تو یہ کہ کانٹرڈکشنز کو ہائی لائٹ کرنا، فوکس کرنا، یہ کسی نے کیا نہیں تھا، اس ڈر سے کہ ہم کہیں اپنے دین ہی کی تردید نہ کر دیں. تو جو بنیاد ہے جہاں پہ پرابلم شروع ہوتا ہے وہ نیچر آف انسان کون ہے، انسان کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اور انسان کے اندر یہ اس کا کلفرڈ کاب کے خط سے میں اقتباس کر رہا ہوں کہ اصل میں اس کے پاس سوشل آبلیگیشنز بھی ہوتے ہیں، اس کی روحانی جذبات بھی ہوتے ہیں اور اس کی روحانی خواہشات بھی ہوتی ہیں کہ میں اس سے بڑھ جاؤں. جو یعنی ایک تو میں نظر آ رہا ہوں دنیا میں ایک آدمی ہوں، دال روٹی کھاتا ہوں، مگر انسان کے اندر ایک روح ہوتی ہے، وہ تسلیم نہیں کرتی ہے کہ میں اس دنیا کی چیز ہوں، بلکہ وہ کہتی ہے کہ ہم تو اس سے بڑھ کے ہیں جو نظر آ رہا ہے، اور ہمیں اس سے اونچا مقصد دیا گیا ہے. تو یہ ہر انسان کی روح کہتی ہے کہ نہیں، دال روٹی کے لیے مجھے نہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، مجھے کوئی بڑے مقصد کے لیے. تو وہ بڑا تو انسان سیلف ٹرانسفر ہے، اس چیز سے بڑھ جائے جو وہ نظر آ رہا ہے. یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. یہ کلفرڈ کاب لکھ رہا تھا، یعنی یہ ہر انسان کے اندر جو ہے وہ ایک یہ نالج ہوتی ہے کہ میں مٹی کا پتلا نہیں ہوں، میرے اندر اور بھی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں، دل ڈالا ہے، روح ڈالی ہے، جو اس سے آزادی چاہتی ہیں، جو چھوٹا سا کرۂ ارض ہے اور اس سے بلند اور برتر ہیں. وہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رہا کہ ایمان کا جو درخت ہے اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں تک پھیلی ہوتی ہیں. تو جب انسان بنتا ہے تو اس کے وہ ستاروں سے آگے بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ بہت ساری جگہ پہ آیا. تو یہ اس نے لکھا کلفرڈ کاب نے کہ آپ میرے لیے ایک ایسا مضمون لکھیں جو اصلی اسلامی تعلیمات پہ مبنی ہو، تاکہ یہ بات واضح ہو کہ یہ جو دوسرا دین ہم چلا رہے ہیں، کم از کم ایک دوسرا مقابلے میں آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اچھا دوسرا آپشن بھی ہے. یہ تو سارا یہ جو دھوکہ ہے نیو کلاسیکل اکنامکس کا، وہ اسی بات پہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں. دس از ریشنلٹی، اس سے آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. کہ نہیں، یہ آپ ٹھیک ہے، آپ اس کو مان لیں کہ یہ ایک طریقہ ہے بیہیو کرنے کا، ہم اس کو ایک طریقہ تسلیم کرتے ہیں، اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں، اور بھی طریقے ہو سکنا جو ہے یہ اس کی اجازت نہیں دیتی نیو کلاسیکل. تو اس نے مجھ سے یہ سوالات پوچھے کہ یہ سوالات کو آپ اپنے پیپر میں لکھیں کہ جو ٹریڈیشنل سوسائٹیز ہیں وہ پیروکیل ہوتی ہیں. جو ایک مسئلہ ہے، یعنی ایک جو گریٹ ٹرانسفارمیشن ہے، کارل پولانی کی کتاب بہت زبردست کتاب ہے کہ کیپٹلزم کیسے وجود میں آیا، اس کی تاریخ. اس نے کہا کہ پہلے سوسائٹیز ٹریڈیشنل ہوتی تھیں، ان میں سیلف سفیشنسی ہوتی تھی، اس میں سوشل رسپانسبلٹی ہوتی تھی ساری یونیورسٹی میں کہ ہم سب کو ایک دوسرے کے، یہ صرف اسلام کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کا حصہ ہے کہ ہم ایک کمیونٹی ہیں، تو اس میں ہر شخص کا خیال رکھنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. تو ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا تھا. مگر اس نے کہا کہ یہ ٹریڈیشنل سوسائٹیز ہیں، یہ مقامی طور پہ محدود ہوتی تھی. ایک گاؤں ہے، اس کا اپنا ایک معاشرہ ہے، دوسرے گاؤں کا دوسرا معاشرہ ہے، اور یہ سب اپنا الگ الگ ایک، یعنی کوئی ان کے آپس میں اتحاد بھی نہیں تھا. اور جرمن فرق ہے اور فرانس فرق ہے، تو ہر جگہ جو ہے وہ بے شمار تہذیبیں چل رہی تھی، چین میں ہے اور افریقہ میں ہے، سب نے اپنے اپنے طریقے بنائے ہوئے تھے. تو اس نے کہا کہ یہ اسلام نے ایک یونیورسل سوسائٹی جو کہ ٹریڈیشنل ویلیوز پہ بیسڈ ہو، یہ کیسے بنائی. یہ ایک بہت اہم اور قیمتی سوال ہے جو پیدا ہوتا ہے جب آپ اسلام سمجھتے ہیں. جو ہمارے لوگوں نے چونکہ اسلام ہی کو بھلا دیا اس لیے سوال نہیں آئے، یہ کلف کاب پوچھ رہا ہے. یہ حیرت کی بات ہے کہ دیکھو اسلام کا جو کارنامہ ہے، جو معجزہ ہے، جو اس کو نظر آ رہا ہے باہر سے بیٹھے ہوئے،
کہ اسلام نے سارے انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ کیسے جوڑ دیا ساتھ ساتھ، یعنی انسانیت کو لیتے ہوئے. یعنی جب آپ یہ ویسٹ کبھی بھی نہیں کر سکا، اس نے نیشنز میں آپس میں جنگ ہی لڑے گی. آج جو بھی انٹرنیشنل ٹریڈ تھیوری ہم پڑھتے ہیں تو پاکستان کا مفاد اور ہے اور جرمنی کا مفاد اور ہے، اور ہم ایسے تجارت کے قوانین بنائیں تاکہ ہم کو فائدہ ہو ان کو نقصان ہو جائے، تو ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں، ہم ان کو نقصان کر کے اپنا نفع کمائیں تو ہمیں کوئی اس سے مفر نہیں، بلکہ یہی ہم کریں گے اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل ٹریڈ تھیوری. ہم اپنا فائدہ دیکھیں گے، وہ اپنا فائدہ دیکھے گا. تو اسلام جو ہے اس نے کہا کہ نہیں، اور تو اسلام کی انٹرنیشنل ٹریڈ تھیوری جو ہے وہ آپ کی جو کنونشنل ٹریڈ تھیوری ہے اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہم تو دونوں ممالک کا ساتھ فائدہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم انسانیت کے لیول پہ ہیں اور وہ نیشن کے لیول پہ ہیں. تو مگر یہ کبھی کسی اسلامک اکنامسٹ نے یہ بات نہیں لکھی، مگر کلفرڈ کاب کو سمجھ میں آ گیا. تو اس نے کہا کہ یہ دیکھنے کی بات ہے، یہ آپ مجھے بتلائیں کہ یہ کیسے اسلام نے کارنامہ کیا اپنے اسلام کے اکانومی کے بارے میں. جب آپ لکھیں تو یہ بات ہمیں سمجھائیں کہ ساری انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا. اور وہ ٹریڈیشنل، یعنی بات یہ ہے کہ جب ہم سوشل رسپانسبلٹی کی بات کریں گے کہ بھئی سارے بچے پاکستان کے ہمارے بچے ہیں، تو اب اسلام کہتا ہے نہیں، پاکستان کی یہاں پہ بھی نہیں بات کرنی، ساری دنیا کے بچے ہمارے بچے ہیں، سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، سب ہم بھائی بہن ہیں. تو یہ کیسے ہو گیا؟ دس از یعنی ایک کارنامہ ہے جو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اسلام نے جب ہمارے استنبول میں خلیفہ ہوتا تو اس میں سارے ممالک سے، افریقہ سے، چین سے، یورپ سے لوگ موجود ہوتے تھے ایک ہی جگہ پہ. میلکم ایکس نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی ہے تو اس نے لکھا ہے کہ امریکہ میں ہمارے پاس ایک تصور تھا، ایک وہ ان کا مارٹن لوتھر کنگ تھا، اور اس نے کہا تھا کہ بھئی یہاں پہ ہم لوگ ریسزم ختم کرنا چاہیے، اور یہ کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے، پریجوڈس نہیں ہونی چاہیے، کالوں کو اپنے وہی موقع ملنے چاہیے جو گوروں کو موقع ملے. اور اسی کو ہم نے سمجھا تھا کہ اسی کو ایکوالٹی کہتے ہیں، اور اسی کے لیے ہم لڑ رہے تھے کہ ہمیں بھی وہی حقوق مل جائیں جو گوروں کے حقوق ملے. اور یہ تصور، یہ جو برابری کا تصور اسلام میں ہے، یہ تو تصور ہی میں نہیں تھا. یعنی یہ جب میں پہلی مرتبہ حج پہ گیا تو ہم لوگ سب نے کپڑے باندھ رکھے تھے، کالا بیٹھا تھا، گورا بیٹھا تھا، تو پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ اچھا یہاں پہ تو کوئی یہ سوچ ہی نہیں رہا کہ میں کالا ہوں کہ میں گورا ہوں، سب انسان ہیں. اور پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ یہ انسانیت کیا ہے اور یہ برادری کیا ہے. اور اس نے لکھا ہے could not imagine، یعنی اس کے تصور سے بلند تھا کہ ٹھیک ہے ہم برابری حاصل کر لیں گے حقوق کے لیے لڑائی کر کے، ہمیں بھی اسکول میں داخلہ ملے گا انہیں، مگر یہ کہ ہم برابر ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں، یہ تو تصور میں بھی نہیں آیا تھا. تو یہ بات کیسے پیدا ہو گئی؟ اسلام نے یہ کیسے سارے انسانوں کو شیر و شکر کر دیا؟ اور اب افسوس یہ ہے کہ مسلمان بھی اس بات کو بھول کے آج ہمارے ہاں وہی فرقے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کے، کہیں ہاں ذاتیں ہیں، تم وہ بھی ہو، پٹھان بھی ہو، مگر تم بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو. تو آج مسلمانوں میں بھی یہی ہے کہ وہ بلوچی ہے جی، وہ پنجابی ہے، وہ پٹھان ہے، تو وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے. یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں رہی جس میں ہم نے آپس میں تفرقہ کر کے ایک دوسرے سے لڑائی اور نفرت نہیں موجود. تو اسلام جو ہے آج نفرتوں کا مذہب بن گیا ہے، بھئی اس کو مارو، اس کو قتل کرو. آسیہ بی بی کو اگر ہم نے پھانسی نہیں چڑھائی تب تو اسلام ہی ختم ہو جائے گا دنیا سے. تو یہ سب جو ہے، یعنی یہ اسلام جو ہے وہ نفرت اور اس کا مذہب بن گیا. وہی چیز جو وہ ہمارے بارے میں بتلا رہے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کو تسلی دے رہیں گے، اے میرے نبی تم اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر ڈالو گے اگر وہ کافر تمہاری بات نہیں مانتے. تو اب جو ہے وہ یہ سب باتیں بھلا دی گئیں. اب ہم کو غم اس بات کا ہے کافر زندہ کیوں ہیں، اس کو ہم پہلے کہ اس کو موقع دیں کلمہ پڑھنے کا، اس کو موت کی گھاٹ اٹھا دیں.
تو وہ کہتا ہے کہ فیوڈلزم میں یہ ہوا کہ ہمارے اپنی تاریخ کی بات کر رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نواب ہوتے تھے، کچھ وہ فیوڈل کلاس تھی جو غلاموں کی کلاس تھی، تو وہ بہت ریجڈ سوسائٹی تھی، اس میں چینج ممکن نہیں تھا، اور آخر میں یہ سوسائٹی سسٹین نہیں کر سکی تو کلیپس کر گئی. تو اب یہ یعنی فلوئڈ سوشل ریلیشن کے ہر انسان ایک ہی ہے، یہ کیسے یعنی مختلف طبقات تھے اور ہم لوگ اس طبقات سے کبھی نہیں نکل سکے. تو یہ اسلام کیسے ہیز اسلام فاؤنڈ اوے، کیا اسلام اس بات کو ختم کر سکتا ہے کہ مسلمان انسانوں میں طبقات نہیں ہیں، کوئی اونچا طبقہ ہے، کوئی امیر طبقہ ہے، کوئی غریب طبقہ ہے؟ یہ سوال ہیں جو میرے خیال میں سبجیکٹ میٹر ہونا چاہیے اکنامکس کا. اور میں نے لکھا تھا کہ جو فنڈامنٹل اکنامکس پرابلم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مال کی کمی ہے، بلکہ اسلام تو ضرورت کو بیریئر بناتا ہے کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے وہ اس کو دے جس کے پاس ضرورت سے کم ہے. تو ہمارے یہاں تو میں نے لکھا تھا کہ جو فنڈامنٹل پرابلم اکنامکس ہے اسلامی نظریے سے وہ یہ ہے کہ ہر سوسائٹی میں سرپلس مال ہوتا ہے، وہ جو کہ ضرورت سے زیادہ ہے. اچھا، کنونشنل اکنامکس میں سرپلس کی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کیونکہ ضرورت اور خواہش سب ایک جیسے ہیں. تو جب ہم ضرورت کا ایک بیریئر بناتے ہیں کہ انسان کو ضرورت، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ہم کیا خرچ کریں، تو قرآن کہتی ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اس کو خرچ کرو. تو قرآن نے ہمیں بہت کلیئر اصول بتلا دیا جو کہ اسلامک اکانومسٹ کو سوچنا چاہیے تھا کہ بھئی قرآن میں بھی تو کچھ لکھا ہے اکانومکس کا، اس کے بارے میں سوچو، اس کو بنیاد بناؤ. انہوں نے سیمولسن کو بنیاد بنا دیا اور قرآن کا جو ہے وہ اس کے اوپر چپی چڑھانے کی کوشش کی جہاں فٹ کر سکتا تھا، اور جہاں فٹ نہیں کرتا ہے تو اس کو نظر انداز کر دیا. تو یہی مسئلہ ہوا. تو اسلام جب کہتا ہے کہ ضرورت سے زائد کو خرچ کرو تو اب ہمیں یہ ہماری فاؤنڈیشن پہ ہوگا اسلامک اکنامکس میں. اس سے تو اب سوچنا پڑے گا کہ اچھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ کو خرچ کرو، تو اب ضرورت سے زیادہ کیا ہے؟ تو کچھ بھی ہو ابھی ہم اس کو متعین نہیں کرتے، اور اس کا تعین پہ ہے بہت ساری بحث، مگر کہتے ہیں کہ چلو ایک لیول ہے جو انسان کی ضرورت ہے، اور اس سے جو زائد مال ہے وہ اس کی ضرورت سے زائد ہے. تو اس سے ساتھ کیا کرے انسان؟ تو اب یہ میں نے کہا کہ کیپٹلزم اور اسلام میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ضرورت تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، اور تو انسان کے پاس جتنا بھی مال ہے وہ اس کو بڑھائے جائے. اب ایک آدمی ہے اس کے پاس ارب روپیہ آ گیا ہے، تو اب اس کی یعنی 7 نسلیں کھا سکتی ہیں اس سے، تو وہ کہتا ہے چلو 14 نسلوں کے لیے پورا کر لیں. اب اسی کے برعکس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انسان کہتا ہے میرا مال، مگر مال تو وہی ہے جو اس نے کھا کر ختم کر لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، باقی تو اس کے وارثوں کا مال ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنی ضرورت کی فکر کرو، باقی اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہارے وارثوں کے لیے بھی اور اوروں کے لیے بھی. تو جو ضرورت سے زائد ہے وہ یعنی یہ عقل کی بات ہے کہ ہم اتنے ہی مال کمانے پہ محنت کریں جتنا ہمارے کام آئے گا. باقی اگر ہمارے پاس 1 ارب روپیہ ہے، ہم اس کو 2 ارب بنا لیں تو وہ تو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ ہم خرچ تو اتنا ہی کر سکتے ہیں جو کھا سکتے ہیں. بس آدمی 2 روٹی ہی کھا سکتا ہے. اب 2 روٹی سے زیادہ آدمی اگر 10 روٹی بنائے گا تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ مگر آج ساری دنیا اسی محنت میں لگی ہوئی ہے. ایک آدمی نے کہا کہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں یعنی کہ اتنے لاکھ روپیہ میرے ہو جائیں 40 سال تک. میں نے کہا ٹھیک ہے، تم 40 سال تک یہ روپیہ تو جمع کر لو گے، مگر پھر اس سے کرو گے کیا؟ وہ اس وقت سوچیں گے جب روپیہ آ جائیں. تو پہلے کیوں نہ سوچ لو، ہو سکتا ہے کہ ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں زندگی کے ساتھ اس کے لیے ہمیں 40 لاکھ نہیں چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے بغیر یعنی اتنی ساری محنت کریں پھر پتہ چلے کہ ہمیں تو کچھ کام ہی نہیں کرنا تھا، ہمیں تو کچھ لوگوں سے دوستی کرنی تھی، اپنا رشتے نبھانے تھے، محبتیں کرنی تھیں، وہ ساری چیزیں ہم نیگلیکٹ کر گئے پیسہ کمانے میں، زندگی گزر گئی اور وہ ساری چیزیں جو کرنے کی تھیں وہ ہم نے کی نہیں. تو آج لوگ یہی کر رہے ہیں، جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، اور جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ کر رہے ہیں. تو جو فنڈامنٹل کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ سرپلس، تو کیپٹلزم ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ سرپلس کو اور سرپلس بناؤ.
اسلام سکھاتا ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ ان کو دے دو جن کے پاس ضرورت سے کم ہے. تو اس سے جو ہے وہ معاشرے میں محبتیں وجود میں آئیں گی، وہ تمہارا احسان مند ہوگا اور تمہارے دل میں بھی مال خرچ کرنے کی وجہ سے اس کی محبت آئے گی. تو دراصل چیز جو انسان کو خوش کرتی ہے وہ محبت ہے، وہ نہیں ہے کہ جو کھا لیا. ہم خود آسانی سے اس کو سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایک آدمی 10,000 روپیہ لے کے جائے اور سرینا میں کھانا کھا کے آ جائے تو اس کو لذت حاصل ہوگی، بہت مزیدار کھانا ہوتا ہے. مگر اگر وہی 10,000 روپیہ لے کے ایک غریبوں کی بستی میں جائے جہاں بچے بھوکے ہوں اور رو رہے ہوں اور وہ ان کو کھانا کھلاتے اور خود بھوکا رہ جائے تو کس سے زیادہ خوشی ہوگی؟ ہر انسان جو ہے وہ، جو بھی انسان ہے وہ فوراً اس بات میں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا کہ کہاں پہ میکسیمائز ہوگی اس کی یوٹیلٹی، فوراً سوچ لے گا. مگر جو اکنامکس ہے وہ ہمیں اس کا الٹا سبق سکھلاتی ہے، تو انسانیت سے دور کر دیتی ہے. تو بات یہ ہے کہ سرپلس سے کیا کرنا ہے، یہ اصل مسئلہ ہے. اسلام ہمیں اس کا سبق دیتا ہے کہ جو ضرورت زیادہ ہے وہ دوسروں پہ خرچ کرو، اور وہ کیپٹلزم کہتا ہے اس کو اپنے پاس رکھو اور اس کو اور بڑھاؤ. تو یہ تو اس کی پیپر کہاں سے آیا اس کا میں نے لکھا ہے. اور اب یہ پیپر کی ابتدا میں نے لکھا ہے کہ یہ جو ایک پہلا سیکشن ہے کہ کالونائزیشن جو ہے وہ دراصل کانکویسٹ آف مائنڈز ہوتی ہے. یہ سب باتیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اور ایڈورڈ سعید نے اورینٹلزم میں لکھا ہے کہ یہ جب اہل مغرب نے دنیا فتح کی تو ان کے ذہن میں ایک سپیریئرٹی کمپلیکس پیدا ہو گیا، اور یہی جو انہوں نے تاریخ بنائی کہ ہم برتر تھے اور وہ بدتر تھے اور ہم نے ان کو اس لیے کانکر کیا کہ ہم ان کو تہذیب یافتہ بنانا چاہتے تھے. تو یہی پیغام ہم لوگوں نے بھی انہی سے سیکھا ہے کہ ہم لوگ غیر مہذب ہیں، ہم لوگ انڈر ڈیولپڈ ہیں، ہم چور ہیں، جھوٹے ہیں، کمزور ہیں، کاہل ہیں، سست ہیں اور رشوت خور ہیں، اور ساری برائیاں ہم میں ہیں، ساری اچھائیاں ان میں ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھ لیں کالونائزیشن کے ذریعے سے. چنانچہ ہم اسی کے مستحق ہیں کہ وہ ہمارے اوپر حکومت کریں، اور اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم انہی سے پوچھ جائیں گے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں، کیونکہ ہمارے پاس تو ذاتی عقل ہے ہی نہیں. تو انہوں نے ہمیں یہ سکھلایا کہ یہ مٹیریلز جو ہیں، یہ دولت جو ہے یہ اصل چیز ہے اور روحانیت کچھ بھی نہیں ہے. چنانچہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دولت ان کے پاس ہے اس لیے وہ لیڈرز ہیں، دولت ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے ہم کمزور اور پیچھے ہیں، بیکورڈز ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ روحانیت اصل چیز ہے، انسانیت اصل چیز ہے، تو ہم کچھ اور کہیں گے اور ہم کسی اور طریقے سے سوچیں گے. تو یہ مٹیریلزم کو ایکسیپٹ کرنا نا، یہ بھی ہماری یعنی غلامی کو پکا کر دیتا ہے کہ ہم بکنے کے مال ہیں. انسان جو ہے اس کو پیسے میں تولا جا سکتا ہے، اس کو خریدا اور بیچا جا سکتا ہے. یہ سب باتیں انہوں نے ہمیں سکھلائیں، ہم نے تسلیم کر لی. چنانچہ ہم لوگ بکری کا مال بن گئے. اب ہم لوگ ہیومن ریسورس بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہیومن بینگ بننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں ہیومن ریسورس کیسے بنتے ہیں یہ سکھلایا، کیونکہ مٹیریل امپورٹنٹ ہے، انسان امپورٹنٹ نہیں ہے. تو یہ خیالات جب ہم نے تسلیم کر لیے تو صحیح اسلامی نظریات سے ہم محروم ہو گئے، کیونکہ اب ہم وہ چیزیں جو اسلام ہمیں سکھلاتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں. انسان ہمیں سیکھتا ہے کہ انسان کیسے بنتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں انسان تو بننا ہی نہیں، ہمیں تو ہیومن ریسورس بننا ہے. تو اگر ہم انسان بن جائیں گے تو ہم ان کی مشین کے لائق نہیں رہیں گے، پیسے نہیں کما سکیں گے. تو اللہ تعالی نے قرآن میں بھی لکھا ہے کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ یعیدکم من الفقر، کہ تم اگر انسان بن گئے تو تم پیسے نہیں ہوں گے تمہارے پاس، تو اس لیے انسان بننے کی کوشش نہ کرو. تو شیطان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، تو میں تمہیں کھلاؤں گا، میں رازق ہوں، میں تمہیں وہاں سے کھلاؤں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ اللہ تعالیٰ. مگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میری عقل تو یہ نہیں بتلاتی. اللہ تعالیٰ کہ تمہاری عقل نہیں بتلائے گی تمہیں.
کیا؟ ہاں صحیح ہے. ہاں صحیح ہے. یہ سب وہ ویسٹ کا دھوکہ ہے، اور ہم لوگ اسی کے نظریت کے ذریعے سے قرآن کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. اس کی اصل تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے اس طرح سے سوچنا سیکھا ہی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچنا سکھلایا. اب ہم وہی مغربی طرز سے سوچتے ہیں. تو جو قرآن سے کہتا ہے کہ ہاں وہ فقر تو تمہیں کفر تک پہنچا دے گا، اس لیے پیسے کے پیچھے لگ جاؤ. اب یہ تھوڑی ہے کہ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ فقر تمہیں کفر تک پہنچا سکتا ہے تو تم پیسے کے پیچھے اندھا دھند لگ جاؤ، مگر ہم اسی طرح سے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے قرآن کی جو آیت ہے جو مغرب سے مطابق رہتی ہے وہ ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے. ہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، دیکھو مغرب کی تائید ہو گئی. اور جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا تو کمزور اور بیکار چیز ہے، اصل آخرت ہے، وہ کسی اور، وہ مولویوں کے لیے لکھی گئی ہے، ہمارے لیے نہیں. اسی طرح سر ہم کہتے ہیں کہ عورتیں بند سمجھ کے نکلتی ہیں تو عورتوں کو پردے کا حکم ہے، یہ نہیں کہتے کہ مردوں کو بھی نظر نیچی کرنے کا حکم ہے. یا میٹھی میٹھی سنتے ہیں کہ آپس میں لوگ کو میٹھی چیز بہت پسند تھی. ہاں بالکل. تو بیسیکلی جب ہم نے ویسٹرن ورلڈ ویو کو ایکسیپٹ کر لیا تو ہم نے اسلام کو ان کے نظریات سے ہم آہنگ کرنا چاہا. تو اب ہمارے بزرگان کہتے ہیں کہ اسلام تو ہمیں ڈیموکریسی ہی سکھلاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہاں ڈیموکریسی بہت پسندیدہ چیز ہے. اسلام ہمیں سکھلاتا ہے کہ آزادی نسواں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اس کے بڑے دعوے دار ہیں. اسلام ہمیں ہیومن رائٹس سکھلاتا ہے، کیونکہ وہ ہیومن رائٹ جو بھی وہ بات لے کے چلیں بس وہی اسلام کی تعلیم ہے. سر وہ تو فوراً آ جاتا ہے، جیسے وہ بلیک ہول دریافت ہوا تو وہ دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کسی نے شیئر کیا ہوا تھا قرآن میں کہاں پہ آتا ہے، مطلب ہر چیز کو وہ ثابت ہی کرتے ہیں. بالکل جو بھی مغرب کہتے ہیں وہی قرآن میں ہے. ہمیں قرآن کے دیکھنے کی ضرورت ہی کیا رہی، بس ہم مغربی کو دیکھ لیں. تو کلاسیکل اکنامکس جو ہے وہ کیا چیز ہے دراصل؟ میں نے کئی مضامین میں کانٹرڈکشنز پہ فوکس کیا ہے، جیسے کہ میں نے کہا، کیونکہ لوگ کانٹرڈکشن نہیں بلکہ سیمنس پہ فوکس کرتے ہیں. تو میں نے جو ہے وہ کانٹرڈکشن پہ فوکس کہ وہ تو کہتے ہیں کہ تم بہترین چیز کو کنزیوم کرو، اور قرآن کہتی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یہ ایگزیکٹ اپوزٹ ہے کہ جو سب سے اپنی محبوب ترین چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خرچ کر دو، دوسروں کو دے دو. یہ تو اپوزٹ ہے، یوٹیلٹی منیمائزیشن ہو جائے گی اس سے. تو اس طرح سے بہت سارے مقامات ہیں، وہ اسکیرسٹی اور اللہ تعالیٰ کے فضل جو ہے وہ یہ دونوں کانٹرڈکشن، اور یہ ہمارے پہلے جنریشن نے ریکگنائز کیا تھا، مگر جو دوسرا جنریشن جو مروب ہو گیا اس نے اس فرق کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. تو دراصل بات یہ ہے کہ اکنامکس کیسے پیدا ہوئی. یہ کارل پولانی نے لکھا ہے کہ دراصل یہ ایک ریولوشن تھا جو امیروں نے غریبوں کے خلاف کیا، اور یہ انگلینڈ میں شروع ہوا. انہوں نے انکلوژنس کیے، پرائیویٹائزیشن کیا، بہت بڑے بڑے زمینوں پر جو امیر لوگ تھے وہ قابض ہو گئے. اور پہلے تو یعنی جو ریسورسز تھی وہ کامن تھی، تو جو غریب آدمی تھا وہ اپنا کچھ مچھلی پکڑ لیتا تھا، کچھ شکار کر لیتا تھا، کچھ پھل فروٹ سبزی توڑ لیتا تھا، کچھ لکڑی توڑ کے بیچ کے گزارا کر لیتا تھا. تو جب انہوں نے انکلوجرز کیے انگلینڈ میں تو یہ غریب آدمی کی زندگی محال ہو گئی، اس کے پاس کوئی طریقہ بچا نہیں زندہ رہنے کا. تو پھر وہ اس بات پہ مجبور ہوا کہ وہ اپنے آپ ہی کو بیچے، کیونکہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا. تو پھر اس طرح سے لیبر مارکیٹ پہلی مرتبہ وجود میں آئی کہ انسان اپنے آپ کو بیچ کے پیسہ کمائے تاکہ وہ اپنے کھانے کو کھلا سکے، اپنے گھر کا چولہا جلا سکے. تو وہ تصور پیدا ہوا، اور اب تو یہ اتنا عام ہو گیا ہے کیونکہ ہم لوگ سب مارکیٹ سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ ہمیں یہ قانون فطرت نظر آتا ہے کہ انسان کو تو اپنے آپ کو بیچنا ہی پڑتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا. اور یہ عموماً جو ٹریڈیشنل سوسائٹیز ہیں ان میں یہ نہیں تھا. اور یہ جو ریولوشن ہے اس میں جو ٹریڈیشنل سوسائٹی کے جو قدریں تھیں ان کو
پیس دیا گیا. یعنی یہ بہت اہم بات ہے جو پولانی کی ہے کہ یہ ریولوشن تھا، یعنی انقلاب تھا. یہ تدریجاً نہیں بات ہوئی کہ ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی قدم بقدم چلتے چلتے ماڈرن سوسائٹی بن گئی، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ دونوں اپوزٹ قدروں والے تھے. جو ایک سوسائٹی کہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بیش قیمت ہے، اس کو تولا نہیں جا سکتا، اس کو بیچا نہیں جا سکتا. ایک کہتی ہے کہ نہیں، انسان تو بکری کا مال ہے. تو اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے جو سوشل رسپانسبلٹی کی ہے. ٹریڈیشنل سوسائٹی میں سارے انسانوں کو خیال رکھنا سب کی اجتماعی ذمہ داری سمجھا جاتا تھا. تو جو امیر آدمی امیر ہو سکتا تھا. ٹریڈیشنل سوسائٹی میں ایکوالٹی کہیں نہیں تھی، اسلام میں بھی نہیں ہے ایکوالٹی، مگر ذمہ داری ضرور ہے کہ جس کے پاس ہے وہ ذمہ دار ہے. اس کے لیے اس کے جو ایکسیس مال ہے وہ اس کو ذمہ داری دیتا ہے کہ یہ اس تک پہنچاؤ جس کو ضرورت ہے. اور ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں بھی یہ تصور تھا، مگر یہ تصور کہ ذمہ داری ہے یہ لیبر مارکیٹ کو پریونٹ کر دیتا ایمرج کرنے سے. تو پولانی نے لکھا ہے کہ اس لیے اس تصور کو زبردستی نکالنا پڑا. اور یورپ کے فلاسفہ میں ہم دیکھتے ہیں اس زمانے میں جب کہ یہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے انسان کو جو ہوتا ہے کہ اس کو غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم لوگ نے غریبوں کی مدد کی تو ہم اپنی سوسائٹی کی بنیاد تباہ کر دیں گے. کہ ہم نے اگر سب کو کھلا دیا پلا دیا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھ لیا تو ہماری فیکٹری میں کون کام کرے گا، اور فیکٹری میں کوئی کام نہیں کرے گا تو پورا ہمارا معاشرہ ہی بیٹھ جائے گا. اس لیے اس کو ختم کرو، اس جذبات کو. یہ دھوکہ باز جذبات ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ تم مدد کر رہے ہو قوم کی، مگر تم ایکچولی قوم کو نقصان پہنچاؤ گے اس طرح سے ان کی مدد کرنے سے. تو یہ نظریات جو ہیں جو مارکیٹ سوسائٹی کے نظریات ہیں اور جو ٹریڈیشنل سوسائٹی کے نظریات ہیں ہر جگہ ٹکراتے ہیں. اور یہ پولانی کی کتاب سے، یعنی پری یورپین یعنی پری مارکیٹ سوسائٹی ٹریڈیشنل یورپین تھاٹ ہمارے اسلامی تھاٹ سے کافی مناسبت رکھتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سیم ہے، بہت سارے فرق ہیں، مگر جو بنیادی طور پہ جو مارکیٹ سوسائٹی ہے، جو کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے، جو کیپٹلسٹ اکنامکس ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ ان کی اپنی ٹریڈیشنل تہذیب سے بہت فرق ہے اور ہمارے اسلام سے بہت فرق ہے. دونوں یعنی ایک دوسرے سے کئی جگہ پہ ڈائمیٹریکلی اپوزڈ ہیں. میں نے کئی مضامین میں پوائنٹ بائی پوائنٹ گنایا ہے کہ یہ اکانومکس یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے، یہ دونوں آپس میں بالکل ہی اپوزڈ ہیں. ایک جگہ 1 درجن باتیں ہیں، ایک جگہ 10 باتیں ہیں، ایک جگہ 18 باتیں ہیں. اس طرح سے یعنی قدم پہ ہر قدم پہ جو ہے وہ اسلام جو کہتا ہے اور جو اکنامکس کہتی ہے وہ دونوں آپس میں تصادم میں ہیں. اب یہ آرٹیکل جو میں نے لکھا تھا پہلے، اسلامک اکنامکس سروے آف دا لٹریچر، وہ میں نے اہل مغرب ہی کے لیے لکھا تھا. تو چنانچہ میں نے جوڑ بٹھانے کے لیے کہ اصل میں یعنی تم لوگوں کو اسلام کی بات تو نہیں سمجھ میں آئے گی، مگر تم لوگوں کو اپنی ٹریڈیشنل سوسائٹی کیونکہ تمہارے میراث میں ہے، اس لیے تم کو وہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اور وہ بات اور جو اسلام کہہ رہا ہے یہ دونوں آپس میں مناسبت رکھتے ہیں. جو کرسچینٹی بات کہتی ہے اور یہ جو مارکیٹ سوسائٹی ہے کرسچینٹی کی قدروں کو بھی پامال کرتی ہے. تو وہ مثلا کرسچینٹی میں یہ بتلایا گیا ہے کہ لو آف منی از دا روٹ آف آل ایول، مگر جو ماڈرن سوسائٹی ہے وہ برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ لیک آف منی از دا روٹ آف آل ایول. پیسہ کا نہ ہونا جو ہے سب سے بڑی کمزوری ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پیسے کی محبت سب سے بڑی کمزوری ہے. اور ہمارا اسلام یہی پیسے کی محبت کو سب سے بڑا مسئلہ بتلاتا ہے. تو اب یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ سوشل سائنس جو ہے جو اہل مغرب نے اپنے آپ کو بھی دیا اور ہم کو بھی دیا، یہ لفظ سائنس جو ہے نا یہ خود ہی ایک دھوکہ ہے. کیونکہ سائنس کا مطلب ایک یونیورسل انویرینٹ لا جو ہر جگہ زمانے کی قید کے خلاف اور معاشرے کی، اور وہ بس ایک قانون ہے جیسے لا آف گریوٹی ہے، وہ کوئی انسان ہو نہ ہو وہ تو ویسے ہی آپریٹ کرے گی. تو یہ آبجیکٹو ہے. تو سوشل سائنس جب ہم کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ معاشرے کے قانون ہیں، یعنی سوسائٹی سوشل، جو
ساری دنیا میں چلیں گے، ہر انسان پہ چلیں گے، ہر معاشرے میں چلیں گے، ہر زمانے میں چلیں گے، تو بھلا بتاؤ، اپنی عقل لگاؤ کہ ایسا کوئی قانون ہو سکتا ہے، ایسی کوئی لا ہو سکتی ہے جو افریقہ میں بھی چلے، اور 16ویں صدی میں بھی چلے، اور 21ویں صدی میں چلے، اور مسلمانوں میں بھی چلے، اور روس میں بھی چلے، اور بدھزم میں بھی چلے؟ اور تو یہ سوشل سائنس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ ایسا قانون ہے جو ہر سوسائٹی پہ چلے گا اور ہر زمانے میں چلے گا، اور ایسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اس کو ان لوگوں نے بھی ریکگنائز کیا ہے، بہت سارے ویسٹرن آبزرورز نے۔ مچل کہ ہم لوگوں سوشل سائنس کیسے ممکن ہوا کہ ہم نے اپنے تجربات کو لیا اور ان سے ایک نچوڑ نکالا اور اس کو کہا کہ یہ یونیورسل ہے۔ یعنی آپ سوشل سائنس بنائیں گے تو آپ کیسے بنائیں گے سوشل سائنس؟ آپ سوسائٹی کو اسٹڈی کریں گے، تو ان کے پاس تو ان کے ہاتھ میں تو وہی سوسائٹی ہے جو ان کے پاس تھی، تو آپ اپنی سوسائٹی کو لیں اور اس میں اس کو اسٹڈی کریں، جیسے ابن خلدون نے اسٹڈی کیا، اس نے اپنے زمانے کے سویلائزیشن کو اسٹڈی کیا۔ تو بہت ساری اس کی باتیں ہیں جو آج کل کے زمانے میں لاگو ہی نہیں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی سوسائٹی کو اسٹڈی کر کے اس سے کچھ قوانین اخذ کیے، کچھ اصول اخذ کیے، تو کیا وہ ساری دنیا پہ، سارے زمانے پہ، سارے معاشروں پہ لاگو ہو جائیں گے؟ ظاہری بات ہے کہ نہیں۔ مگر اگر سوشل سائنس ہے کوئی چیز تو وہ ایسی ہی چیز ہوگی جو ایک ایسا قانون جو انہوں نے اپنے معاشرے میں نظر آیا جو ہر جگہ لاگو ہو جائے۔ تو دراصل انہوں نے اس کو میشل فوکو ان کا فلسفہ ہے، انہوں نے کہا کہ دراصل یہ ہیومن سائنسز جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یونیورسل سائنٹیفک ٹروتھ بتلا رہے ہیں، مگر دراصل یہ اپنی پرٹیکولر سوسائٹی کے ایتھیکل اور پولیٹیکل کمٹمنٹس کا ایک نام ہے۔ تو یہ بھی اس نے بھی بات کو پہچانا۔ اور یہ ہاؤسمین اور میکفرسن لکھتے ہیں کہ بیسیکلی جو ریشنلٹی ہے نا، دراصل یہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ریشنلٹی کس کو کہتے ہیں؟ دراصل اس میں بھی دھوکہ ہے۔ یہ جو ابھی اسلامک اکنامکس کی کتاب میرے پاس آئی ہے ملیشیا سے، تو اس میں انہوں نے ریشنلٹی کی بحث کی ہے کہ اکانومسٹ کہتے ہیں ریشنلٹی، اور اسلام بھی ہمیں بتلاتا ہے کہ ریشنلٹی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ریشنلٹی سے یعنی عقل کے استعمال سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ عقل سے ان کی ایک خصوصی مراد، جیسے کہ وہ معتزلہ میں عقل سے مراد یونانی فلسفہ تھا، تو اس وقت عقل سے مراد انلائٹنمنٹ ریشنلٹی ہے۔ تو انلائٹنمنٹ ریشنلٹی یہ کہتی ہے کہ دیکھو، ادیان کا آپس میں اختلاف اس لیے ہوا کہ کیونکہ انہوں نے ان آبزرویبل چیزوں پہ ریلائی کیا۔ کوئی کہتا ہے کہ بھئی 10 خدا ہیں، خدا میں نے، کوئی کہتا ہے کہ ایک خدا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ بھئی جنت ہے اور اس میں جانے کے لیے یہ کرنا ہوگا، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں جنت ہے اس میں جانے کے لیے کچھ اور کرنا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسانی یعنی آبزرویشن سے، مشاہدے سے باہر ہے۔ تو عقل ہمیں یہ کہتی ہے کہ جو غیر مشاہد چیز ہے اس کی بحث نہ کرو، کیونکہ ہم یہ چاہتے، ان کے سامنے ایک مقصد تھا انلائٹنمنٹ کا کہ ہمارے آپس میں دین میں ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی ہے، تو ہم ایسی بات کریں جو سب کو تسلیم ہو۔ سب کو کس بات کون سی بات تسلیم ہوگی؟ وہ جو ہم سب کو نظر آ رہی ہے۔ تو اس لیے ہم آبجیکٹو بات کریں، سبجیکٹو بات کو چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تو ریشنلٹی یہ ہے کہ آخرت سے انکار، اللہ تعالیٰ سے انکار، قبر کی زندگی سے انکار، فرشتوں سے انکار، جو بھی چیز نظر نہ آئی اس سے انکار کر دو، کیونکہ یہ ریشنل نہیں ہے۔ یہ عقل تو ہمیں نہیں بتلاتی کہ فرشتہ ہے، کیونکہ آنکھیں نہیں دکھلا رہی۔ تو یہ ان سے مراد تھی ریشنلٹی کی۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ ریشنل بیہیویئر، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جنت سے انکار، اللہ تعالیٰ سے انکار۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ریشنل کے معنی عقل۔ تو یہ وہی بات ہے جو ہم نے یوٹیلٹی میکسیمائزیشن میں دھوکہ جو دیکھا ہم نے، کہ انہوں نے دھوکہ دیا کہ ہر آدمی کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر جاتا ہے، تو گویا وہ یوٹیلٹی میکسیمائز کرتا ہے۔ مگر جب اس کو اپلائی کرنے پہ آئے تو اس میں یوٹیلٹی میکسیمائزیشن سے اپنی لذت کو میکسیمائز کرنا، جو کہ چیزوں کے حصول سے حاصل ہوتی ہے، مٹیریلسٹک ایک خاص نظریہ۔ اسی طرح سے ریشنلٹی عقل ہے، بھائی ہر آدمی ذی عقل ہے اور عقل سے کس کو انکار ہے، مگر جب اس کے استعمال پہ آئے تو ہم نے کہا کہ عقل کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ غیر مشہود ہے، جو نظر نہیں آتی، اس سے انکار۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں شروع کرتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب،
اور جو ریشنلٹی وہ کہتی ہے کہ الذین ینکرون بالغیب، تو ریشنل وہ ہے جو انکار کرتا ہے غیب سے، یہی ریشنلٹی کا مطلب ہے. تو اب obviously یہ ریشنلٹی ہمارے قرآن سے ڈائریکٹلی ٹکراتی ہے. تو مگر یہ دھوکہ دینا کہ سوشل سائنس جو آبجیکٹو ہے، ویلیو فری ہے، نیوٹرل ہے، یہ بہت اسینشل ہے، کیونکہ یہ نیا دین ہے. اس کو دوسرے لوگوں کو قبول کروانے کے لیے ہمیں یہ بتلانا کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہر انسان، ہر ذی عقل آدمی اس کو مان لے گا. اور پھر عقل کو جو ہے وہ اپنے خاص طریقے سے ڈیفائن کر دینا، تو اس پہ جو ہے وہ اپنا دین کو پھیلایا گیا. تو یہ ہے کہ وائی ڈز ویسٹرن سوشل سائنس پریٹینڈ ٹو بی آبجیکٹو، سائنٹیفک، نیوٹرل، ویلیو فری. یہ آبجیکٹو بات ہے جس کو سب کو تسلیم کرنا ہے، یہ سائنس ہے. حالانکہ بدیہی بات ہے کہ یہ سائنس ہو ہی نہیں سکتا، جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا، کیونکہ معاشرے کا قوانین جو ہیں وہ معاشرے کے مطابق ہوں گے. ایک مسلمانوں کا معاشرہ ہوگا، اس کے الگ قوانین ہوں گے، اور ایک عیسائیوں کا ہوگا الگ ہوگا، اور ایتھیسٹ کا ہوگا وہ الگ قوانین پہ چلے گا. تو یہ کہ ایک ہی قوانین سب پہ لاگو ہو جائیں، سارے زمانے میں لاگو ہو جائیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مگر جب ہم نے سوشل سائنس کہہ دیا تو ہم نے اس کو تسلیم کر دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ کیوں ضروری ہوا کہ ایسی بدیہی بات سے انکار کیا جائے؟ کیونکہ یہ نیا دین ہے، اس کو پھیلانے کے لیے اس کا آبجیکٹو ہونا ضروری ہے. تو بیسیکلی یہ دین جو ہے یہ دھوکے بازی سے پھیلایا جاتا ہے، اور یہ ہم سب کو غلام بنا لیتا ہے، اور ہم لوگوں کو اپنی حقیقی ہم لوگ کون ہیں، یعنی انسان کیا ہوتا ہے، اسی سے انکار ہے. انسان کو کس نے بنایا، انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے، موت کے بعد کیا ہوگا، اور یوم الحساب میں ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس کی آج کیسے تیاری کرنی ہے، میں کون ہوں، میرا اللہ تعالیٰ سے کیا رشتہ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ریشنلٹی اس سے انکار کر دیتی، کیونکہ یہ ساری چیزیں آبجیکٹو نہیں، یہ سبجیکٹو چیزیں. تو دراصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اہل مغرب کرتے ہیں کہ آبجیکٹو جو ہے وہ اصل ہے. ہم کو آبجیکٹو ہونا چاہیے، ہم کو ریشنل ہونا چاہیے، ہم کو سائنٹیفک ہونا چاہیے. سائنس جو ہے وہ اصل ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا اپوزٹ ٹرو ہے، کہ جو اصل چیز ہے وہ سبجیکٹو ہے. میں کون ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہوگا، باقی کے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آبجیکٹو کیا ہے، دوسرے لوگ کیا سمجھتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی سروکار ہی نہیں. یعنی سروکار تو ہے اس حد تک کہ وہ ہماری زندگی پہ اثر انداز ہو، مگر باقی کے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، روس میں کیا ہو رہا ہے، جاپان میں کیا ہو رہا ہے، اس سے ہمیں کیا مطلب. تو مگر ہم لوگ سب کو یہ زہر روزانہ پلایا جاتا ہے کہ بھئی اخبار پڑھو، پتہ چلاؤ کہ جرمنی میں کیا ہو رہا ہے، اور کرکٹ میچ میں کیا ہوا، اور اس کی کبھی بات ہی نہیں کرو کہ میں کون ہوں، مجھے آج کیا کرنا ہے، مجھے کس طرح سے. تو یہ ساری کی ساری ہماری تعلیم جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. کیا ہوا؟ میں سمجھا نہیں. ہاں، دھوکہ بازی سے ویلیوز اندر شامل ہو جاتی ہیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے، جیسے ریشنلٹی میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے انکار کر دیا. اچھا، تو اب ٹائم دیکھ لوں میں کہ انٹروڈکشن کے اچھا ہے ابھی وقت. تو اب پہلا سیکشن جو ہے پیپر کا، اس میں ابتدائی باتیں لکھی ہیں کہ اچھا اب میں نے ان کی بات تو بتلا دی کہ یہ وہ کہتے ہیں. اب وہ اس کو ہم بیانیہ لیتے ہیں ان کا. اب اس کو اگر ہمیں کاؤنٹر کرنا ہے تو یعنی ہم اسلامک اکنامکس کو شروع نہیں کر سکتے جب تک ہم لا الہ نہ کریں، کیونکہ ہم نے ان کو الہ بنایا ہوا ہے. اب ہم اس کا رد کریں گے، اس کے بعد اسلام تک پہنچیں گے. اگر ہم نے اس کے رد کیے بغیر اسلام کا تذکرہ شروع کیا تو پھر اسی معمے میں اٹک جائیں گے کہ ان کی بات تو آبجیکٹو ہے، ٹرو ہے، فیکچول ہے. اب ہم دوسری بات کر رہے ہیں جو اس سے ٹکراتی ہے. تو اب جب تک ہم اس کی بنیاد کو کھود نہ لیں تب تک ہم اس کے خلاف بات کریں گے تو اب انسان کا ذہن پریشان ہو جائے گا کہ یہ بات تو ہم نے عقل سے تسلیم کر لی اور ثابت شدہ ہے اور سب لوگ مانتے ہیں، اور آپ کر رہے ہیں اس کا اپوزٹ. اب ہم اس کو اپوزٹ جب تک اس کو ہٹا نہ دیں میدان سے، کیونکہ ہم خالی میدان پہ کام نہیں کر رہے ہیں.
اگر ہم اہل مغرب کی یہ اکنامکس کو گاربیج میں ڈال دیں، اس کو دماغوں سے دھو دیں، تو پھر ہمیں اس کی ضرورت، تو اب ہمیں 3 محنت کی ضرورت ہے کہ پہلے بتلائیں کہ اہل مغرب کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہ اس کو انہوں نے چھپایا ہوا ہے، پھر ہم یہ بتلائیں کہ یہ غلط کیوں ہے، پھر ہم بتلائیں کہ اصل پوزیشن جو اسلام کی ہے وہ کیا ہے. یہ ٹرپل محنت ہے جو آج ضرورت ہے. تو اب جو ان کا بیانیہ ہے اس کے خلاف ہمارا بیانیہ کیا ہے، دا کاؤنٹر نیریٹو، یہ اس کی کچھ بنیادی باتیں ہمیں بتلانی ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ سوشل سائنس کے نام کی کوئی چیز نہیں. جب بھی ہم معاشرتی علوم کو اسٹڈی کریں گے تو وہ ایک تاریخی کانٹیکسٹ میں ہوگا. کسی معاشرے کی تاریخ ہے، اس سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سبق ہے اور یہ سب پہ لاگو ہوتا ہے. کوئی بھی سبق ہے اس کو ہمیں یہ سبق تم نے کہاں سے نکالا، یہ سوال پوچھنا ہوگا. اب آپ کی اکنامکس شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ہے اللہ ہے بلا ہے، ہم سے یہ نہیں بتلاتی کہ بھئی یہ اللہ بلا آپ نے کیسے سیکھا. آپ نے کہیں کا کوئی تجزیہ تو کیا ہوگا کسی معاشرے کا کہ اس میں یہ اکنامکس کا قانون چلتا ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو یونیورسل لا ہے، ہر جگہ چلتی ہے. یونیورسل لا کیسے بناتے ہیں؟ وہ پہلے انسان کو بتلاتے ہیں. یہ بات کلف کارب نے لکھی تھی کہ انڈیویجول کی بیسس پہ انسان اس کو کہتے ہیں جو ریشنل ہوتا ہے. اب ایک معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسے ریشنل انسانوں کا مجموعہ ہے. تو اب اس معاشرے کی کیا لاز ہوں گی؟ تو آپ نے ہر انسان کو ایک روبوٹ بنا دیا جو کہ جس کے اوپر میتھمیٹیکل قانون چلتے ہیں. اب آپ اکنامک تھیوری یہ ہے کہ ایسے معاشرے میں جس میں ہر انسان ایک روبوٹ ہو جو صرف اپنے بارے میں خیال کرتا ہو، جس کا کوئی دل نہیں ہو، جس کی کوئی روح نہ ہو. اب ایسے معاشرے میں اگر کوئی چیز چلے تو اگر کوئی پالیسی ہم بنائیں تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ اب ہر انسان کی ہم بیہیویئر کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل ایگزیکٹلی یعنی ہم نے بات کیا تھا نا کہ اسلامک اکنامکس کی ایک تعریف یہ ہے کہ ہر معاشرے میں اگر ہر انسان پرفیکٹ مسلمان ہو تو وہ معاشرہ کیسے چلے گا. تو بالکل یہ اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ ہے کہ یہ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں ہر انسان جو ہے وہ بالکل ہی روبوٹ ہو، جو صرف ایک ہی طرح سے کام کرتا ہو، اس کی جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ میتھمیٹیکل قوانین کے پابند ہو. تو ایسے معاشرے میں اکنامک تھیوری کیا کرے گی؟ پھر ہم اس نتیجے کو لے کے اس کو دنیا پہ لاگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے اکنامک لا. اکنامک لا تو اسی وقت بنے گی جب ہر انسان روبوٹ ہے، کیونکہ اس کے یعنی پھر اس کا ہر ایکشن جو ہے وہ پریڈکٹیبل ہے. تو پھر ہم قوانین بنا سکتے ہیں. تو ایسی طرح سے قوانین بنائے، مگر ہمیں یہ دھوکہ دیا گیا کہ یہ اصلی انسان پہ لاگو ہوتے ہیں. تو بہت ساری اس کی مثالیں ہیں کہ کیسے جو اکنامکس ہے وہ ان کی جو یورپین سوسائٹی ہے اس کی بنیاد پہ قائم ہے. جیسے ایک کانسیپٹ ہے پرائیویٹ پراپرٹی کی. تو اب یہ اکنامکس کی کتابوں میں اس کی کوئی بحث نہیں ہوتی ہے کہ پرائیویٹ پراپرٹی کس طرح کی ہے، اس کی کیا نوعیت ہے، بلکہ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ پرائیویٹ پراپرٹی یعنی میرا مال ہے اور یہ میرا ایبسلوٹ ملک ہے. اس میں جو ہے وہ مجھے ہی تصرف کا حق ہے، کسی اور کو کوئی بھی حق نہیں. اور اس میں میں جس طرح سے چاہوں اپنا استعمال کروں. مینز ہاؤس از ہز کیسل. تو یہ اس بات کو قرآن ڈینائی کرتی ہے. قرآن کہتی ہے کہ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے پوچھا کہ اے قوم، کیا تمہارا دین ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتے ہیں؟ تو یعنی یہ آئیڈیا کہ یہ میرا مال ہے، میں اس سے جو مرضی آئے کروں، اس پہ نہیں. اسلام تو ہمیں تمہارا مال تو ہے ہی نہیں کوئی، سب چیز سارا ملک اللہ تعالیٰ کا ہے. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ تمہیں ٹیمپریرلی کسی چیز کو امانت کے طور پہ دے رہے ہیں تو وہ تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، مگر حدود کے اندر رہتے ہوئے. وہ تمہاری ایبسولوٹ ملک نہیں ہے. جیسے تم کو اگر کوئی جنگل یا کوئی درخت تم نے لے لیا تو اب اس کو تم جلا دو کیونکہ یہ میری ملک ہے. نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور اس کو تم
اس سے اپنی مرضی سے نہیں استعمال کر سکتے، اس کو فائدے کے لیے، ناس کے فائدے کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اٹھا سکتے ہو، مگر کوئی نقصان کا کام نہیں کر سکتے ہو. تو یہ امانہ کے جو رولز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں فرام پرائیویٹ پراپرٹی. تو مارکسزم نے بھی اس سے انکار کیا، یعنی یہ صرف دکھلانے کے لیے کہ ایک جو پرائیویٹ پراپرٹی کا جو تصور اکنامکس میں ہے وہ ان کے معاشرے سے نکلا ہے اور وہ یونیورسل قانون نہیں ہے. تو کمیونزم میں پرائیویٹ پراپرٹی سے انکار ہے، اس کے معنی کہ ہم لوگ اگر فیصلہ کریں کہ ہم پرائیویٹ پراپرٹی میں نہیں بلیں گے. مارکسسٹ کی یہ انالیسس تھی کہ کیپٹلسٹ کے پاس بہت سارا مال جمع ہو جاتا ہے، پھر وہ اس سے دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں. تو اس نے یہ علاج نکالا کہ جو فیکٹریز وغیرہ ہیں اس کو اسٹیٹ کی اونرشپ میں ہونا چاہیے، کسی کی پرائیویٹ ملک میں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس کا تھا. یہ جو چیروکی انڈینز تھے ان کے پاس ایک لکھا ہوا کانسٹیٹیوشن تھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگل ہیں اور یہ جو دریا ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ سب کی کامن ملک ہے، اس کو پرائیویٹ پراپرٹی بنایا ہی نہیں جا سکتا. اور یہ بھی اسلام سے میچ رکھتا ہے کہ جو نیچرل ریسورسز ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دین ہے وہ پرائیویٹائز نہیں ہو سکتی ہیں. وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے بھلے کے لیے دی ہیں، اس لیے وہ اسی طرح ایک آدمی اس پہ قبضہ کر کے اپنا پرائیویٹ نہیں بنا سکتا ہے اس کو. جیسے یہ جنگل ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، ان سب کو پرائیویٹ نہیں بنایا جا سکتا ہے. تو اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ نیچرل ریسورس. تو بیسیکلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اکنامکس تھیوری ہے وہ ایسے نظریات کو جو کہ ان کے ہاں یعنی خصوصی یورپین نظریات ہیں ان کو جنرلائز کر دیتی ہے، حالانکہ یہ جنرلائز کرنے کا حق اس کو حاصل نہیں ہے اور وہ لاز نہیں ہے. تو اس لیے ساری کی ساری جو لاز ہیں، جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، یہ ساری پرائیویٹ پراپرٹی کی بنیاد پہ بیسڈ ہیں. اور اگر ہم پرائیویٹ پراپرٹی سے انکار کر دیں تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا بھی مسئلہ لا کا جو ہے وہ مسئلہ حل ہے. مثلا کھانا لے لیں، ایک آدمی کے پاس سارے دنیا کا کھانا موجود ہے، سارا معاشرے کا اس کے پاس بہت سارا گندم ہے اور باقی سب لوگ بھوکے ہیں. تو اب اکارڈنگ ٹو لا آف پرائیویٹ پراپرٹی، اکارڈنگ ٹو پیریٹو آپٹیملٹی، وہ جو مرضی آئے کرے. بلکہ کسی نے لکھا ہے جو پرائیویٹ پراپرٹی کا دائی ہے، بہت صاف لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس روٹی پڑی ہوئی ہے، کیونکہ بائبل میں اس کے خلاف آیا ہے، بائبل میں آیا کہ جو آدمی روٹی والا ہے وہ غریبوں کو کھلائے، تو اس نے اس کا انکار کیا ہے کہ ایک آدمی کے پاس روٹی ہے اور ضرورت سے زیادہ ہے، اور اسی کے ٹیبل کے سامنے کوئی گڑیا جو ہے وہ بھوکی ہے اور اس سے مانگ رہی ہے، اور اس کا کتا ہے اس کو تفریحاً وہ اپنا روٹی کھلا دے، کیونکہ اس کو اس سے زیادہ یعنی محظوظ ہوگا، تو اس کو یہ حق ہے. اس کو ضروری نہیں کہ وہ جو بڑھیا جو بھوکی مر رہی ہے اس کو روٹی کھلائے. یہ اس نے کہا کہ یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے، یہ اس کا حق ہے. تو اسلام اس حق کو تسلیم نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے کہ وہ آدمی کے پاس جو ضرورت زائد ہے وہ اللہ تعالی نے اس کو دیا ہے، اس کے اللہ کے قوانین کا پاس رکھنا ہوگا، اور غریبوں کے پاس حق ہے امیروں کی جائیداد پہ. اور اس صورتحال میں اگر وہ کتے کو کھلا دے تو وہ بہت شدید گنہگار ہوگا، اور بلکہ اس کو ہم قتل کا مورد بھی ٹھہرا سکتے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتے یہ میری پرائیویٹ پراپرٹی ہے اور میں اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر رہا تھا. تو یہ تصورات ہیں. تو گویا کہ معاشرت، انسانیت، یہ ساری چیزیں اثر انداز ہیں، اور وہ جو سوشل سائنس آپ نے بنایا ہے وہ ایک خاص نظریات کو یونیورسل بنا کے پیش کرتا ہے. تو اکنامکس جو ہے وہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کی ایجاد ہے، وہ یونیورسل نہیں ہے. اسلامک اکنامکس بھی یہی ہے. اسلامک اکنامکس کوئی یونیورسل لا نہیں ہے. اسلام یونیورسل قوانین ہے، مگر وہ بھی جب ہم اپلائی کرنے پہ آئیں گے تو ہر جگہ فرق ہوگا، کیونکہ جو اسلام کے قوانین ہیں وہ تو ایک روح ہے. اس کو جب ہم مجسم کرنا چاہیں گے تو آج اس کی جو شکل ہوگی اور جو کل ہوگی وہ فرق ہوگی، اور جو 1400 سال پہلے تھے وہ فرق تھی. جیسے کہ میں نے دفاع دی کہ اسلام کا قوانین ہے کہ ہم امت کا دفاع کریں، تو آج دفاع کرنے کے لیے ہمیں ایٹم بم کی ضرورت ہوگی، اور چند صدیاں پہلے ہمیں قلعہ بنانا سیکھنا پڑتا تھا، اور آرٹلری اور کیننز کی دور تھا، اور اس سے پہلے کچھ اور گھوڑے پالنے تھے، اور
تلواروں کو درست کرنا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بدلتی رہتی ہیں، مگر قانون پیچھے دفاع کا ایک ہی ہے. تو وہ قانون تو ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، مگر اس کو مجسم کیسے کرنا ہے وہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے. آج مختلف قانون ہے اسلام کا اور کل الگ ہوگا، کیونکہ آج کی ضروریات کچھ اور ہیں اور کل کی ضروریات، مگر قانون پیچھے ایک ہی ہے، مگر جو اس کا شکل ہوگی وہ ہر وقت بدلے گی زمانے کی ضروریات کے مطابق. تو یہ اسلامک اکنامکس بھی زمانے کی ضروریات کی بنا پر پیدا ہوا ہے. اس وقت جو ہے وہ جب وہ کالونیز تھیں، ہم لوگ کالونائز تھے، پھر ہم نے جنگ آزادیاں لڑی ہر طرف، یعنی بہت سارے مسلمان معاشروں نے جنگ آزادی لڑی. تو پھر ہم نے، تو اس وقت جو ہے وہ دو بڑے بڑے دائی تھے، ایک کیپٹلزم تھا ایک کمیونزم تھا. ورلڈ وار 2 کے بعد ہی آزادی ہوئی. یعنی بیسیکلی 20th سینچری کے شروع میں ساری مسلمان دنیا جو ہے وہ قبضے میں تھی مغرب والوں کے. تو ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 نے یورپ کی طاقت کو ختم کر دیا. 50 ملین لوگ قتل ہوئے، جس میں سے یعنی یورپ کے سارے نوجوان جو ہیں وہ موت کے گھاٹ اتر گئے، جس کی وجہ سے یہ جو بے راہ روی ان کے ہاں پیدا ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ وہاں عورتیں بے دریغ بے شمار ہو گئیں، جوان بہت کم تھے. تو انفیکٹ جرمنی میں خواتین نے مظاہرے کیا چرچ کے سامنے کہ بھائی بائبل میں تو ملٹیپل میرجز کی اجازت ہے، تو آپ ہمیں بھی اجازت دیں کہ ایک مرد جو ہے وہ مختلف یعنی زیادہ شادی کر سکے تاکہ ہم لوگ حلال جائز طریقے سے رہ سکیں. مگر ان کو اجازت نہیں دی چرچ نے، چنانچہ وہاں بے راہ روی عام ہو گئی، اور اس کے اثرات ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں. تو اسلامک اکنامکس جو ہے وہ اس وقت انہوں نے جو ہمارے جو لیڈرز تھے ریولوشن کے تھاٹ کے، انہوں نے کہا، باقر صدر نے، مودودی نے، حسن البنا نے، سب نے کہا کہ ہمارا ایک اسلامی نظام ہے جو کیپٹلزم سے بھی الگ ہے اور کمیونزم سے بھی الگ ہے، اور دونوں پہ بہت زبردست فوقیت رکھتا ہے. اور جو ہماری اسلامک اکنامکس سے مراد ہی یہی تھی کہ وہ سسٹم جو کیپٹلزم اور کمیونزم سے برتر ہے، اور اس کا نظام جو ہے وہ اس وقت اسلامک اکنامکس کا مضمون ہی گلوبل اور میکرو لیول کا تھا. مگر اب 1976 آ گیا، یعنی 25 سال گزر گئے آزادی کے بعد، اور کوئی خاطر خواہ ایک اسلامی نظام بنانے میں ترقی نہیں ہوئی. تو پھر مسلمانوں نے اپنا گول بدل لیا. انہوں نے کہا، جو کوشش ہوتی رہی یہاں وہاں ایجپٹ میں اخوان المسلمین ہوئے، یہاں اسلامی جماعت ہوئے، اور ساری دنیا میں اسلامی جماعتوں نے نے یہ ریئلائز کیا سب سے پہلے کہ یہ جو ریولوشن آئی، جو آزادی آئی ہے، تو اس میں نام تو اسلام کے نام پہ لوگوں نے خون بہایا تھا، اور کہا یہی گیا تھا کہ اب ہم یہ کیپٹلزم کو شکست دے کے اسلام لے کے آئیں گے. اور چنانچہ پاکستان کے قوانین میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ایک اسلامی ریاست قائم کر رہے ہیں. مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ حقیقت میں ہر جگہ مغربی نظام ہی آیا، ہر جگہ ساری اسلامی دنیا میں ایسا ہوا. تو اب جو اسلامی جماعتیں تھیں جنہوں نے خون دیا تھا اور عوام کو آمادہ کیا تھا لڑنے پہ اور آگے لے کے بڑھے تھے، انہوں نے کہا کہ واہ، خون تو ہم نے دیا اور فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی اسٹرگل کو جاری رکھنا ہے. اور یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل. یہ فیض کا بہت خوبصورت شعر ہے کہ آزادی تو مل گئی، مگر یہ وہ خواب جو ہم لے کے چلے تھے یہ وہ حاصل تو نہیں ہوا. یہ ہاں اجالا ہے مگر داغ داغ ہے، اور یہ تاروں کی آخری منزل تو نہیں ہے. تو چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، ابھی اور آگے بڑھنا ہے. تو یہی اسلامی جماعتوں نے ساری دنیا میں یہ سوچا کہ ہمیں ابھی جدوجہد جاری رکھنی ہے اور اسلامی نظام لے کے آنا ہے. یہ تو اہل مغرب غالب آ گئے ہیں ہر جگہ. تو انہوں نے پھر جاری رکھا اسٹرگل کو، اور یہ اسلامک اکنامکس بھی بیک برنر پہ چلی گئی. یعنی اسلامک اکنامکس کے بارے میں بات تقریباً ختم ہو گئی کہ ابھی پہلے ہم حکومت تو کریں، اس کے بعد پھر اسلامی نظام کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں. تو چنانچہ
ایک تھوڑا سا وہ آ گیا، ایک گیپ آ گیا کہ حکومت تو حاصل ہو گئی اور بظاہر یعنی قوانین میں تو اسلامی نظام بھی آ گیا، مگر حقیقت میں وہی چل رہا ہے جو کالونائزیشن میں چل رہا تھا. تو پھر 76 میں مکہ کانفرنس ہوئی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ دس واز دا اسٹارٹ آف دی سیکنڈ جنریشن آف اسلامک اکنامکس جو آج کل چل رہا ہے. اور میں نے کہا کہ تھرڈ جنریشن یہی ہے کہ ہم اس سیکنڈ جنریشن سے انکار کر کے جو پہلا نظریہ تھا اس کو پھر سے اختیار کریں، اس کو لانے کی کوشش کریں. اور اس کی بھی الحمدللہ بہت سے لوگ کو اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے، مگر ابھی بھی یہ بہت اسمال مائنورٹی میں ہے. تو یہ جو سیکنڈ جنریشن اسلامک اکنامکس ہے، اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ انقلاب تو آنا نہیں ہے، یعنی انقلاب کی بہت کوشش ہوئی اور تو یہ حکومت پہ ہمارا غلبہ نہیں ہوگا، ہم ایک نیا سسٹم بنیاد سے نہیں جاری کر سکیں گے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اب ہم موجودہ نظام کو لیں اور اسی میں ترمیم کر کے اس کو اسلامائز کر لیں. تو اس کے بعد یہ بات چلی کہ اسلامائزیشن آف نالج ہو، اسلامائزیشن آف بینکنگ ہو. اب ہم یعنی اصلی اسلام تو ہم لا نہیں سکتے، تو ہم یہی کیپٹلزم کو لے کے اس میں کچھ چپی ترمیم لگا کے اس کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو سیکنڈ جنریشن اسلامک اکنامکس ہے یہ ہے. یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ کہ اسلامک اکنامکس وہ نہیں ہے جو 1400 سال پہلے اسلام کے پیغام میں آیا تھا، بلکہ چونکہ یہ سوشل سائنس ہے، یہ موقع بدلتی رہتی ہے. ابھی بھی ہمارے سامنے یہ 2 فیز اس پہ گزر چکے ہیں اور اب ایک تیسرا فیز لانچ کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. تو یہ سارے معاشرتی علوم جو ہیں وہ معاشرت سے متعلق ہیں، یہ یونیورسل لاز نہیں ہیں اور نہیں ہو سکتے. میں نے یہ بات لکھی ہے کہ سوشل سائنس تھیوریز آر انٹینگلڈ ود ہسٹوریکل کانٹیکسٹ. اس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ تاریخ کو سمجھنے کے لیے آدمی سوشل سائنس تھیوری لگاتا ہے کہ یہ تجربہ ہے، اس کا تجزیہ کر کے اس سے کچھ قوانین مرتب کرتا ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. یہ بہت ضروری بات ہے سمجھنے کی کہ ہم تاریخ فی نفس ہی آبجیکٹو فیکٹ کے طور پہ نہیں سمجھ سکتے. وہ تو بس ایک پہلے یہ ہوا پھر بعد میں یہ ہوا، اس کے پیچھے کون سے قوانین تھے جس کے وجہ سے یہ واقعات میں تسلسل پیدا ہو، اس کو سمجھنے کی ضرورت تاکہ ہم یہ بتلا سکیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. اور انہی قوانین کی نظریے میں ہم پھر ایکشن لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس یعنی ہمیں کوئی ایکشن لینا ہے اس وقت کہ ہم ٹیکس بڑھا دیں یا گھٹا دیں یا زکوٰۃ لگا دیں. تو اب ان سب میں ہم یہ کریں گے کہ یہ سوچیں گے، کم از کم سائنٹیفک طریقہ یہی ہے کہ یہ سوچیں گے، بجائے اس کے یہ سوچیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، ہم یہ سوچیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا بنے گا. تو نتیجہ نکالنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قوانین کیا ہیں، اگر ہم یہ ایکشن لیتے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے. تو اس قوانین کا اسٹڈی ہماری تھیوری کے مطابق ہوگا، تو وہ تھیوری کے مطابق ہم ایکشن لیں گے جو ہماری تھیوری بتلاتی ہے کہ یہ کر لو. مثلا IMF والی تھیوری کہتی ہے کہ تم ٹیکسز کو بڑھاؤ، ڈیفیسٹ کو گھٹاؤ. ہم کہتے ہیں کہ چلو اسی سے ہمیں فائدہ ہوگا، کیونکہ ہماری تھیوری کہتی ہے کہ اس سے معاشی ترقی حاصل ہوگی. اگر تھیوری یہ کہتی ہے کہ نہیں اس میں نقصان ہوگا، ہم کچھ اور کرتے. تو گویا ہسٹری میں کیا ہو رہا ہے اس کے لیے ہمیں تھیوری کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ہم تھیوری کے ذریعے سے ہسٹری کا تجزیہ کرتے ہیں اور اسی تھیوری کے ذریعے سے ہم ایکشن لیتے ہیں، اور جو ہم ایکشن لیتے ہیں وہ اس سے ہسٹری مرتب ہوتی ہے. تو یہ دونوں کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اکنامکس والے یہی کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. ہم تھیوری الگ سے پڑھتے ہیں، ہسٹری کا ہماری تھیوری سے کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ یہ تو سائنس ہے. سائنس تو یونیورسل لاز ہیں جو سارے زمانے میں چلیں گے ہر معاشرے میں. تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. تو اسلامک اکنامکس جو ہے وہ بھی کانٹیکسچول اور ہسٹورک ہے، یہ میں نے پہلے سے بتا دیا. اچھا، تو میرے خیال میں اس کے آگے یہ ایک سیکشن ختم ہو گیا. اب جو ہے وہ اگلی بات ہے کہ یہ ماڈرن اکنامکس کیسے پیدا ہوئی، کیونکہ یہ جو خود اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ ہم تو ایک سائنس ہیں، یہ تو غلط ہے. تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا ماڈرن اکنامکس کو کہ وہ کون سے ہسٹوریکل تناظر میں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ماڈرن اکنامکس کیا ہے، ہم کو وہ اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے وہ سمجھنا ہوگا. تو یہ اگلا جو سیکشن ہے میرے پیپر کا، اس میں اس بات کی انالیسس ہے کہ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کہاں ہے اور کہاں سے پیدا ہوا ہے. اس کے لیے دراصل جو بنیادی کتاب ہے وہ کارل پولانی کی دا گریٹ ٹرانسفارمیشن ہے.
مگر وہ کتاب ذرا مشکل ہے پڑھنے میں، اور اس کی میں نے 2 سمریز لکھی ہیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پڑھ لیں اگلے. ایک تو ایک بہت چھوٹی سی سمری ہے، ایک پوسٹ ہے 1000 الفاظ کا، اور پھر ایک میں نے پیپر لکھا ہے ریویو آف اسلامک اکنامکس میں، جس کا نام ہے مارکیٹس اینڈ دی اینڈ آف مارکیٹ. میں اس کا آپ کو تفصیل بھیج دوں گا. تو وہ 30 پیج کا مقالہ ہے جس میں میں نے مارکیٹ سوسائٹی کیسے ایمرج ہوئی اس کی کچھ تفصیل، اور یہ وہی پولانی کا کتاب کا نچوڑ اور اس کا یعنی انالیسس اسلامی نظریے سے یہ کیا ہے میں نے. یہ 2 مقالے ہیں جو پولانی کی کتاب کا ایک طرح سے بدل ہیں، جو ہم لوگ جلدی سے پڑھ سکتے ہیں. پولانی کی کتاب فی نفسہ ہی ذرا مشکل ہے.